جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارے پاس سوال ہے وہ ہے کویشچن نمبر 6 پیپر 2024 کا۔ سبجیکٹ اسلامیات اور جو ایگزامینیشن ہے وہ سول سروسز کا۔ تو اسٹوڈنٹ اس کویشچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کویشچن کیسے تھا اور اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا تھا۔ How can the system of accountability be idealized in the teachings of Holy Prophet explain؟ اچھا، یہ اگر ہم بات کریں تو 2018-19 کے بعد کچھ کافی سارے جو سلیبس ہیں وہ ریوائز ہوئے تھے، تو اس میں سی ایس ایس کا بھی سلیبس ریوائز ہوا تھا اور اس میں یہ جو نیا ڈائمنشن ایک ایڈ کیا تھا انہوں نے سول سرونٹس کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی تھے جس طرح ہولی پروفٹ کی سیرہ وغیرہ اور کچھ اور تھے ہیڈنگز، لیکن یہ بھی ایک ان میں سے تھا جو کہ نیا ایڈ کیا گیا ریلیٹیولی ٹو دا سلیبس آف اسلامیات۔ اور یہ سوال وہ ہے جو اکثر وہ پوچھ لیتا ہے۔ اب پچھلے 4-5 سال کے پیپر دیکھیں تو وہ کنسسٹنٹلی پوچھ رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی سے ریلیٹڈ، اور اس اکاؤنٹیبلٹی کو اگین وہ کنیکٹ کر دیتا ہے یا ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹو پاکستان، یعنی کہ اسلامک ٹیچنگس آن اکاؤنٹیبلٹی اور ان کو ہم کیسے آئیڈیلائز یا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں۔ تو یہ ہمارا آج کا سوال ہے، اس کی آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے، پھر ہم نے کانسیپٹ دے دینا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا ان جرنل ٹرمز، پھر کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ان قرآن، اور تھرڈ چیز ہے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ان حدیث۔ اچھا، اسلامیات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اگر آپ مارکس لینا چاہتے ہیں یا اسلامیات کا پیپر ایز این اسلامسٹ یا ایک اسکالر اسلامک اسکالر حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے کمپلشن ہے کہ آپ اسے ریلیٹ کریں ٹو دی ہولی قرآن اینڈ حدیث کہ کسی بھی کانسیپٹ کے بارے میں، چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، چاہے وہ سیرہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، 5 پلرز ہیں، واٹ ایور اٹ از، چاہے وہ شریعہ سے ریلیٹڈ ہے، جو بھی کوشچن ہے اس کو آپ نے کیسے ریلیٹ کرنا ہے ود قرآن اینڈ حدیث۔ یہ اسلامیات کا ایکچول جو ہے وہ آپ کا ایگزامینر کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو ہیڈنگز لازمی ہر آپ نے سوال میں رکھنی ہے۔ اچھا جی، پھر ہے ہمارے پاس نیچر آف اکاؤنٹیبلٹی، سویئر آف اکاؤنٹیبلٹی، اس کے بعد ہے اسپیشل کریکٹرسٹکس آف اکاؤنٹیبلٹی ان اسلام، لاسٹ میں انسٹیٹیوشن آف اکاؤنٹیبلٹی ان اسلام اور کنکلوژن۔ اچھا، یہاں پہ جب ہم یہ بنائیں گے تو ان کو ہم ریلیٹ کرتے چلے جائیں گے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی کو پاکستان کے ساتھ اور کیسے ہم اسے آئیڈیلائز کر سکتے ہیں۔ لیٹس موو ٹورڈز انٹروڈکشن۔ اچھا، انٹروڈکشن کی جہاں پہ ہم نے بات کی تو ایک انٹروڈکٹری پیراگراف، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے پچھلے پیپرز میں بھی، کہ ایک جنرک بگننگ دے کے اور اس کو پھر ہم بالکل ایک اسپیسیفک اینڈنگ پہ لے آئیں گے۔ اور ایک ہم نے ایک اس میں جو میں نے کوشش کی ہے یا انٹروڈکشن میں نے اپنے ذہن میں ایک اس کا اسکیچ بنایا، اس میں ایک ریفرنس دینے کی کوشش کی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کی ڈیفینیشن ہو جائے یا اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ان ٹرمز آف اسلام ہو جائے کہ اکاؤنٹیبلٹی از ون آف دی فنڈامنٹلز آف ریلیجن اینڈ دیٹ ہیز اے جرنل ویلفیئر اینڈ جرنل ورچو ایز ordained and inhibited by Allah for reformation of journal masses۔ یہ ابن الاخوا ایک اسکالر ہیں، ان کا ہم نے ریفرنس دے دیا، انٹروڈکشن میں دے دیں گے، ایک اچھا امپیکٹ چلا جائے گا۔ نہیں دینا چاہتے، کہیں کوشچن کے مڈ میں دینا چاہتے ہیں وہاں پہ دے دیں۔ تو یہ ہم نے ایک انٹروڈکٹری پیراگراف اس طریقے سے لکھ لینا ہے ود ریفرنس۔ پھر ہم نے بات کر لینی ہے کہ کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ان جرنل ٹرمز مینز اسلام کے ہی ٹرمز میں لیکن جنرک، وہ کیا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کمز فرام دا ڈیپ بلیف اور پرسویشن ایز مورل اینڈ ایتھکس۔ پھر اس نے کہا اکاؤنٹیبلٹی ان دی براڈ سینس از سینٹرل ٹو اسلام سنس اکاؤنٹیبلٹی ٹو گاڈ اینڈ دی کمیونٹی فار آل ایکٹیویٹیز از پیراماؤنٹ۔ پھر ہم نے کہا جی کہ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کرتا ہے فرام دا ورڈ حساب which means accountability which is repeated more than 8 times in different verses in قرآن، یعنی کہ قرآن میں 8 دفعہ حساب کا یا اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر آیا۔ پھر حساب کی ڈیفینیشن ہم نے دے دی کہ every Muslim has an account with Allah in which is recorded all good and bad actions and will continue till death۔ پھر ٹرسٹ کی بات ہم نے کر لی تھوڑی سی کہ شریعہ specifies what is being entrusted to individuals who are trustees for what they have been given۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔
ہم ہولی قرآن سے ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ان قرآن کیا ہے. On the day when every person will be confronted with all the good he has done and all the evil he has done, he will wish that there were a great distance between him and his evil. یہ سورہ العمران ہے، ورس نمبر 30، آیت نمبر. پھر ایک اور ہم نے ریفرنس دینے کی کوشش کی ہے کہ جی verily the hearing and the sight and the heart of each of those you will be questioned by Allah. یعنی کہ آپ کی جو آنکھیں ہیں، آپ کی جو کان ہیں، آپ کے جو دل ہیں، یہ ایک قسم کی گواہی دیں گے یا ان سے اللہ آپ کے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. یہ سورہ اسراء ہے اور ورس 36 ہے. لاسٹ ایک ریفرنس لکھا ہے جو میں نے، وہ ہے کہ جی then shall anyone who has done an atom's weight of good see it and anyone who has done an atom's weight of an evil shall see it. یہ سورہ زلزلہ ہے which is سورہ نمبر 99 اور ورس نمبر 77 to 7 and 8 ہے. تو اچھا، اگر آپ کو سورت یاد کرنے میں یہ کہیں پہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اس طریقے سے سورت کا نمبر یاد کر سکتے ہیں. سورت نمبر 99 کالنز 7-8 اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر سورت وغیرہ یاد نہیں ہے تو. پھر ہم نے حدیث کی ریفرنسز 2-3 دے دی ہیں کہ بی ویئر that every one of you is a guardian and every one of you shall be questioned with regard to his trust. آگے ایک اور لکھ دی اسی طرح کی ایک کہ beware that every one of you is a shepherd and everyone is answerable with regard to his flock. The caliph is a shepherd over the people and shall be questioned about them. A woman is a guardian of the household over the household of her husband and his children and has to be questioned about them. Slave is a shepherd over the property of his master and shall be questioned about it. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے نیچر آف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر لی کہ sons of Adams will not pass away from Allah until he is asked about 5 things: how he lived his life, how he utilized his youth, how he spent his wealth, how he did what he did with his knowledge, and with what means did he earn his wealth. ٹھیک ہے. in addition to this 3 چیزیں اور آ جاتی ہیں جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کی نیچر کو ڈیفائن کرتی ہیں: اکاؤنٹیبلٹی آف ٹرسٹی، اکاؤنٹیبلٹی آف رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی آف ڈیولی اسائنڈ. ٹھیک ہے جی، یہ نیچر آف اکاؤنٹیبلٹی ہمارا آ گیا. آگے ہم بات کرتے ہیں سفیر. اچھا، اکاؤنٹیبلٹی کا سفیر صرف فائنینشیل یا صرف وہ نہیں ہے کہ ہم نے حلال رزق کمایا ہے، حرام نہیں کمایا. اس کے علاوہ اس کا سفیر بڑا ہی ڈائیورس ہے. اس میں اکنامک کے علاوہ ہمارے پاس سوشل بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کی طرف جو آپ کے فرائض تھے، ہمسایوں کی طرف جو فرائض تھے، جس میں حقوق العباد اور حقوق اللہ سارے آ جاتے ہیں، دونوں چیزیں، کیا وہ پورے کیے کہ نہیں کیے، اپنی جوانی میں اپنی نالج کو کیسے یوٹیلائز کیا. پھر گورننس اینڈ ایڈمنسٹریشن کی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی عہدہ ایسا دیا ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا. پھر ریلیجن کی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے نیک اعمال کتنے کیے اور جن اعمال سے اللہ نے منع کیا تھا کیا ان سے آپ نے اپنے آپ کو روکا یا نہیں روکا. تو یہ ایک ہولسٹک سفیر آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، صرف کوئی ون ڈائمینشنل نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی کہ اسپیشل کریکٹرسٹکس آف اکاؤنٹیبلٹی ان اسلام. پھر اکاؤنٹیبلٹی ایز بیسک رائٹ کورز آل سفیئرز آف لائف. ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوشنس کی بات ہے. 2-fold اکاؤنٹیبلٹی ہے. رولرز آر الٹیمیٹلی اکاؤنٹیبل فار ویلفیئر. یہ چیزیں آ جاتی ہیں. لاسٹ میں انسٹیٹیوشن آف اکاؤنٹیبلٹی ہیں ہمارے پاس، جس میں ہم کہتے ہیں اسپیشلائزڈ مظالم کورٹس آ جائیں گی ٹو ایڈریس گریوینسز آف پیپل. پر اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوشن آف محتسب ہے جو کہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہوا بھی ہے. تو یہ اس کے کچھ فیکٹرز ہیں جس میں ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی ہے، گورنمنٹ ٹو پروٹیکٹ سٹیزنس ہے اگینسٹ ایکسپلائٹیشن، سول سرونٹس کے رسپانسبلٹیز کی بات آ جاتی ہے. تو یہ ایک پورا اکاؤنٹیبلٹی کا سفیر تھا اور کیسے ہم اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. فائنلی ہم یہاں پہ کنکلوژن دے دیں گے. کنکلوژن جیسے میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا، ایک اس کو ہم اسپیسیفک بگننگ دیں گے اور جنرک اینڈنگ دیں گے. کنکلوژن ایز کمپیئر ٹو انٹروڈکشن شارٹ ہوتا ہے. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو اسٹوڈنٹس تو اپنے کامنٹس ضرور دیں، فیڈ بیک دیں، لیکچر کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں.
کہاں پہ ہماری غلطی ہیں، کوئی بہتر ٹیکنیک اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کی، کوئی ایسا سبجیکٹ، کوئی ایسا کویسچن، کوئی ایسا ٹاپک جو آپ چاہتے ہیں وہ سالو کروں، وہ ضرور شیئر کر دیں، بتائیں ہمیں کامنٹ باکس میں۔ اس کے بعد اینڈ پہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس۔